تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ تو اصل یہ کہ مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کا جذبہ ہو، ایثار کا جذبہ ہو، اور یہی رمضان مبارک کا ایک پیغام ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ ایثار کا جذبہ ہو، غم خواری کا جذبہ ہو، محبتیں بانٹے، نفرتیں نہ پھیلائے۔ ہاں نفرت ہو تو کافروں سے نفرت ہو، نفرت ہو تو کفاروں سے نفرت ہو، نفرت ہو یہود و نصارہ سے نفرت ہو، نفرت ہو تو امریکہ اور یورپ سے نفرت ہو، جو قرآن خود کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء۔ اے ایمان والو یہ بات کان کھول کے سن لو، یہود و نصارہ تمہارے کبھی بھی دوست نہیں ہو سکتے۔ بھائی تو درکنار، لوگ تو بھائی کہتے ہیں، میں تو کہتا ہوں بھائی تو بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی بات ہے۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے اولیاء، اولیاء ولی، ولی مانے دوست۔ یہ یہود و نصارہ تمہارے کسی بھی صورت میں دوست نہیں ہو سکتے۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ اللہ پہلے پارے میں کہہ رہا ہے، پہلے پارے میں، کہ ہرگز ہرگز یہ تم سے راضی نہیں ہوں گے، یہ تم سے کبھی خوش نہیں ہوں گے یہود و نصارہ، جب تک تم ان کی ملت کی طرف، ان کے دین کی طرف، ان کے مذہب کی طرف پلٹ کے نہ چلے جاؤ۔ یعنی آپ یہودی نہ بن جاؤ، آپ عیسائی نہ بن جاؤ، آپ کرسچن نہ بن جاؤ، اس وقت تک یہ آپ سے راضی نہیں ہوں گے۔ اور مسلمان یہ چاہے گا، ہو ہی نہیں سکتا دین اسلام کی دولت کے بعد کسی اور کی طرف پلٹے۔ تو اصل نفرت ان کافروں سے ہونا چاہیے جو اہل ایمان مسلمانوں نے جنگ بدر کے اندر دکھایا ہے۔ ایسے کہ آپ بڑے تھے، بڑوں کو تو چھوڑیں، چھوٹوں کو آپ دیکھیں، بچوں کو۔ دو بچے کھڑے ہیں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، دائیں اور بائیں، جنگ بدر میں، اور ایک بچہ کچھ کہہ رہا ہے، دوسرا بچہ کچھ کہہ رہا ہے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ صحابہ میں جنہیں نبی علیہ السلام نے ایک ہی مجلس میں انگلی سے اشارہ فرما کر جنتی جنتی کہا ہے، وہ عبد الرحمن سوچنے لگے جنگ کا موقع ہے اور موسم ہے، حالات ہے، حالات کس طرح کایا پلٹے کچھ پتہ نہیں ہے، لیکن میرے دائیں ہاتھ پہ بھی جو بچہ کھڑا ہے، بائیں ہاتھ پہ بھی بچہ کھڑا ہے، یہ میرے مدد کس آئیں گے، جنگ پہ میرا کیا مدد کریں گے یہ۔ لیکن اچانک دیکھا ایک بچہ یہاں سے کھینچ رہا، چچا جان مجھے آپ ذرا بتائیے ابو جہل کہاں ہے؟ کہا تم کیا کرو گے؟ کہا آپ صرف بتائیے تو صحیح ابو جہل کہاں ہے؟ سنا ہے وہ میرے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کرتا ہے۔ کہا پھر کیا کرو گے؟ کہا آج وہ زمین کے اوپر رہے گا یا پھر ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا جائے گا۔ کہا دوسرے بچے نے اسی طرح مجھے کھینچا، اور وہ اس لیے آرام سے کہنے لگا تاکہ دوسرا بھائی نہ سن لے اور اس کام میں سبقت نہ کر لے، اور اس نے بھی یہی کہا چچا جان مجھے ذرا ابو جہل تو نشاندہی کروائیے، سنا ہے میرے آقا تو گالیاں دیتا ہے، گستاخی کرتا ہے، آج وہ روئے زمین پر بچے گا نہیں۔ بس یہ کہنا تھا، اچانک ابو جہل گھوڑے پہ آنے لگا۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے دونوں بچوں کو کہا وہ تمہارا ہدف آ چکا ہے، وہ تمہارا نشانہ آ چکا ہے، وہ تمہارا مدعا آ چکا ہے، جاؤ جس کی بات تم کر رہے تھے وہ آ چکے ہیں۔ یہ دونوں سنتے ہی معاذ اور معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں لیکن آپ کردار دیکھیں ان کا جذبہ ایمانی دیکھیں، جذبہ جہاد دیکھیں۔ آج مسلمان رمضان مبارک میں روزہ نہیں رکھ رہا، وہ عمل کریں گے پھر جہاد والا عمل، کہ رمضان المبارک کے اسی مہینے میں 17 رمضان مبارک کو یہ روزہ رکھ کر جا رہے ہیں بدر میں، روزہ رکھ کر۔ وہاں کوئی شربت کا گھونٹ نہیں ملے گا، وہاں کوئی لسی اور پیاس بجھانے کے لیے کوئی پانی نہیں ملے گا، وہاں کوفتے اور قورمے بریانیاں نہیں ملے گی، وہاں نیزے ملیں گے، وہاں تیر اور خنجر ملیں گے، وہاں دشمنوں کی طرف سے تلوار کی وار ہوگی۔ یہ سب کچھ سمجھنے کے باوجود وہ وہاں پر جا رہے ہیں اور جام شہادت نوش کرنے کا جذبہ لیے وہاں پر جا رہے ہیں۔ معاذ اور معاوض دونوں قریب گئے، چھوٹے بچے ہیں، مار نہیں سکتے۔ ایک نے کہا بھائی آپ میں نیچے مارتا ہوں گھوڑے کے ٹانگ پر، گھوڑا گرے گا تو آپ دشمن پر حملہ کرنا۔ اسی طرح حملہ ہوا اور دشمن زیر و زبر ہو گیا۔ یہی ابو جہل ہے جس کو نبی نے فرمایا فرعون و حاذ الامہ، میری امت کا فرعون دیکھنا، ابو جہل کو دیکھ لو۔ موت کے وقت بھی، مرنے کے عالم میں بھی کہہ رہا ہے
کاش مجھے کوئی بڑا شخص کاٹتا، کوئی بڑا شخص مجھے مارتا. میرے لیے تو انتہائی افسوس ہے کہ مجھے بچوں نے آ کے مارا ہے. جب نبی علیہ السلام نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا اور کہا کہ جاؤ اس کو تلاش کرو، یہ کچھ بول رہا ہوگا، جاؤ اسے تلاش کرو، یہ مرا نہیں ہے ابھی. اب ابن مسعود کہتے میں لاشوں میں تلاش کرنے لگا تو مجھے یہ ابو جہل نظر آیا، ایک جگہ پڑا ہوا تھا الٹا، اور وہ کہہ رہا تھا کہ کاش مجھے کوئی تم میں بڑا شخص آ کے مقابلہ کرتا اور مارتا. یہ بچے نے آ کے مجھے مارا ہے، مجھے افسوس ہے. اب اس وقت بھی اس کی خناسیت ٹپک رہی ہے، اس کی دجالیت اور شیطنت ٹپک رہی ہے کہ اس وقت بھی یہ کہہ رہا ہے غرور اور نخوت پہ، تکبر پہ، کہ کاش کوئی بڑا آ کے مجھے مارتا. تو جنگ بدر میں اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام اور اہل ایمان کی نصرت فرمائی.